حضرت نوح علیہ السلام حصہ نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم سب سے بہتر دعا سننے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کی قوم کو بڑی آفت سے نجات دی اور اس کی اولاد کو اس زمین پر قائم رکھا، اور ہم نے اس کے لیے آنے والی نسلوں میں یہ نعمت چھوڑ دی۔ قوموں کے درمیان نوح پر سلام اور سلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو آنے والے دردناک عذاب سے مسلسل خبردار کیا اور ان سے کہا کہ سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پرستش کرنے کے بجائے ایک خدا کو قبول کریں۔ لوگوں کو خدا کی عبادت کرنے کے لیے کہا اور کہا کہ خدا کے سوا کوئی انہیں نہیں بچا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کا وقت مقرر کیا گیا تھا اور اسے میں تاخیر نہیں کی جا سکتی، اور لوگوں کو خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب وہ اسے بنا رہے تھے تو سردار اس کے پاس سے گزرے اور اس کا مذاق اڑایا۔ اس کے مکمل ہونے پر کہا جاتا ہے کہ جہاز ہر جانور کے جوڑوں سے لدا ہوا تھا، اور نوح کا گھرانہ اور مومنوں کا ایک گروہ جنہوں نے خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیا، جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کی تردید کی تھی، باشمول ان کے اپنے ایک بیٹے، ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو نبوت اور صحیفے کی تعلیم دی گئی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کی تفسیر میں آیت کا مطلب 8 جانوروں سے ہوتا ہے۔ اسلام کے مطابق وہ ایک نبی تھے جنہیں اس خطے اور اس کے لوگوں کو اپنے طریقے بدلنے کے لیے متنبہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے 950 سال سے زائد عرصے تک پیغام پہنچایا۔ اسلامی ادب بیان کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسلوں میں بہت سے مرد اور عورتیں حضرت آدم علیہ السلام کی اصل تعلیمات کی پیروی کرتے رہے، صرف خدا کی عبادت کرتے رہے اور صالح رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہت سے بہادر اور پرہیزگار آدمی تھے جنہیں اپنی برادریوں میں بہت زیادہ پیار اور عزت دی جاتی تھی۔ تفسیر آگے چل کر بیان کرتی ہے کہ ان بزرگوں کی وفات پر لوگوں کو شدید غم ہوا، اور بعض نے ان کی یاد میں ان کے مجسمے بنانے پر اکتفا کیا۔ پھر رفتہ رفتہ نسل در نسل بہت سے لوگ بھول گئے کہ ایسی مورتیاں کس لیے ہیں، اور ان کی پوجا کرنے لگے، جیسا کہ شیطان نے ہر نسل کو آہستہ آہستہ دھوکہ دیا، اور بہت سے دوسرے بتوں کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کے لیے خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو انسانیت کے لیے اگلے نبی ہونے کی ذمہ داری کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو زبانی اور مثال کے طور پر تبلیغ شروع کی۔ وہ مستقل طور پر خدا کی حمد بیان کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو بھی ایسا کرنے کی تاکید کی۔ اپنے قبیلے کو اس سزا سے خبردار کیا کہ اگر وہ اپنی جاہلانہ روش کو درست نہیں کریں تو انہیں کس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ نوح نے بار بار اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ابتدائی طور پر کچھ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ سے متاثر ہوئے، لیکن قبیلے کے طاقتور اور دولت مند افراد نے اس کی پکار سننے سے انکار کر دیا۔ اس وقت کافروں کو مختلف شیطانی مقاصد سے بغاوت پر اکسایا گیا تھا۔ اول وہ کسی بھی لحاظ سے اپنے سے برتر مردوں سے انتہائی غیرت مند اور حسد کرتے تھے۔ اپنی جہالت کے نتیجے میں وہ تکبر کرتے تھے اور ان سب کا مذاق اڑاتے تھے جنہیں وہ اپنے سے کمتر سمجھتے تھے۔ تیسرا حصہ پلے لسٹ میں موجود ہے، پلے لسٹ میں جا کے دیکھیں۔ شکریہ، اور کائنڈلی گائز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔